نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر کا عقیدہ ایک اہم عقیدہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، تقدیر اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، سب کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے، اور جو ان کو منظور نہ ہو وہ نہیں ہوتا۔ ہر اچھی اور بری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم اور اندازے کے مطابق ہے۔ کوئی اچھی یا بری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم اور ان کے اندازے سے باہر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی میں اس بات کا نقشہ بنایا اور ابتدا تا انتہا ہر چیز کا اندازہ لگایا۔ اس نقشہ بنانے اور طے کرنے کا نام تقدیر ہے، اور اس کے مطابق اس کارخانہ عالم کو بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضا ہے، اور اسی قضا کا دوسرا نام قدر ہے یا تقدیر ہے۔ عقیدہ تقدیر کو تسلیم کرنے سے انسان مجبور محض نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں صفت ارادہ اور اختیار باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ہر آدمی کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتا۔ بعض علماء کرام نے بڑی پیاری مثال دی ہے عقیدہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے تو اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسی لکھے ہوئے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس میں تو انسان کا پھر کوئی قصور نہیں کہ پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ اس قسم کے گناہ کرے گا، اور انسان کا اس کے اندر کوئی بھی اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے، اکرام نہیں ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نیکوکار ہوگا، جنت میں جائے گا، تو اب جب اللہ نے لکھا ہے تو دنیا میں وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا اس کی مثال ایسی ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کے علم میں، جو کچھ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر کہیں گھر میں آگ جل رہی ہے، کوئی سٹوپ ہے، کوئی انگیٹھی ہے، اور گھر کا کوئی چھوٹا معصوم بچہ وہ اس کے قریب جا رہا ہے، اس کے قریب کھیل رہا ہے، تو گھر کا کوئی بڑا سربراہ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ اس بچے کی والدہ سے کہتا ہے کہ بھی اس بچے کا خیال رکھو، اس بچے کو آگ کے قریب مت چھوڑو۔ تو پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ بھی بچہ ادھری کھیل رہا ہے اور وہ لوگ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو وہ بڑا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ جلے گا، اور میں لکھ کے دیتا ہوں، یا بعض اوقات یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ بچہ جلے گا۔ تو اب خدا نخواستہ اگر بعد میں بچہ جل جائے اور بچے کی ماں کہے کہ ہمارے گھر کا یہ سربراہ، میرے والد صاحب، میرے سسر یا فلاں فلاں یہ جو بڑے ہیں، تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ بچہ جلے گا، مجھے 100% پتہ ہے کہ یہ بچہ جلے گا، تو قصور اس بچے کا نہیں ہے، قصور میرا نہیں ہے، قصور تو اس بتانے والے کا ہے۔ تو ہر عقل مند شخص، سمجھدار، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھی اس شخص کے اس میں کوئی قصور نہیں، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا، اسے نتیجے کا علم تھا کہ بھی بچہ جدھر جا رہا ہے اب یہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ آگ میں جلے گا، بتانے والے کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، چونکہ ساری دنیا، کل کائنات، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کا پتہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے،
نیکوکاروں کا بھی علم، بدکاروں کا بھی علم. یہ اپنے اختیار سے جنت کو حاصل کریں گے اور یہ اپنے اختیار سے جہنم کی طرف جائیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں وہ بات موجود ہے کہ یہ جنتی ہوگا اور یہ دوزخی ہوگا. تقدیر کو سمجھنے کے لیے یا آسان کرنے کے لیے تقدیر کی 2 قسموں کو سمجھنا چاہیے. پہلی قسم کا نام تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم یعنی وہ اٹل تقدیر، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. لوح محفوظ میں ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے کہ جو اس طرح ہوگی اور وہ اسی طرح ہو کے رہتی ہے. دوسری قسم وہ تقدیر معلق ہے. یہ وہ تقدیر ہے جو اٹل نہیں ہوتی بلکہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. اس تقدیر کو اللہ سبحانہ و تعالی کسی دوسرے کام کے ساتھ معلق کر کے لکھتے ہیں. اگر فلاں کام ہوا تو فلاں دوسرا کام بھی ہوگا، فلاں کام نہ ہوا تو یہ فلاں دوسرا کام بھی نہیں ہوگا. مثلا فلاں نے والدین کی خدمت کی، اس کی عمر لمبی ہوگی، خدمت نہ کی تو اس کی عمر لمبی نہیں ہوگی. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق یہ بندوں کے اعتبار سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر وہ مبرم ہی ہے. اسے علم ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بندوں کے لحاظ سے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے یا تقدیر مبرم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر کام کے انجام اور خاتمے کے متعلق ازل سے ہی واقف ہیں اور پوری طرح آگاہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب وہ شام کے ایک علاقے میں گئے اور وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا، واپسی کا فیصلہ کیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں، نفر من القدر الی القدر، ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب یہ آگے جو ہم جا رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی آگے چلتے ہیں ہماری تقدیر میں جو ہوگا اسی طرح ہوگا، فرمایا یہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر یہ لکھا ہے جس کی طرف ہم اب جا رہے ہیں. نکل واپسی تو ہم کر رہے ہیں. اگر ہمارے تقدیر کے اندر اللہ نے طاعون کی بیماری لکھی ہے، موت لکھی ہے، تو جہاں بھی ہم جائیں گے وہ موت آئے گی. لیکن اب نبی کریم کا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے اس بستی میں داخل مت ہونا، اور جہاں پھیل جائے تو اگر تم اسی بستی میں ہو تو وہاں سے نکلنا مت. تو یہ جو ہم اسباب وغیرہ اختیار کر لیتے ہیں یہ بھی اصل میں ہماری تقدیر ہوتی ہے. تقدیر ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے. اب تقدیر کے 5 درجات ہیں یا 5 مراتب ہیں اس کے. سب سے پہلا وہ امور، وہ کام جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ فرما لیا تھا. ان امور کے متعلق جو تقدیر ہوتی ہے اس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں. ازل ہی میں فیصلہ ہو چکا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ کام جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کرنے کے بعد اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے طے فرمائے. تیسرے درجے کے اندر وہ کام آ جاتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ، ان کی صلب سے ذریت آدم کو نکالنے کے وقت، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے عہد لیا تھا لست بربکم کا، اس وقت طے کیے گئے تھے. اور تقدیر کا جو چوتھا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام جو بچے کے لیے اس وقت طے کیے جاتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور 5ویں نمبر پہ وہ کام کہ جو کسی اور کام کے اوپر موقوف ہوں. تو تقدیر کے ان 5 درجات میں سے یعنی وہ امور جو دیگر بعض امور پر موقوف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو 4 درجات ہیں وہ تقدیر مبرم کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ فرمایا. عرش کو پیدا کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ کیا، یا عالم ارواح میں عہد الست کے وقت اس وقت فیصلہ کیا، یا بچے کی پیدائش سے پہلے جو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب تقدیر مبرم ہے. اور وہ کام، وہ امور جن کا تعلق کسی اور کام کے ساتھ موقوف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اس میں تبدیلی ہوتی ہے، پہلے 4 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب عقیدہ تقدیر کی وجہ سے
کسی کو یہ سوچ کر ایمان و اعمال ترک نہیں کرنے چاہیے کہ میرے بارے میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، میرے ایمان و اعمال سے کیا ہوگا، کیونکہ اولاً کسی کو علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب علم نہیں تو اچھے کام ہی کرنے چاہیے تاکہ انجام بھی اچھا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر میں جہاں نتائج لکھے ہیں وہاں اسباب و ذرائع بھی لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ لکھا ہے کہ فلاں جنتی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے جنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے بارے میں کوئی یہ سوچ کر جو کچھ مقدر میں ہے وہی ملے گا، یہ حصول رزق کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کو ترک نہیں کرتا۔ دنیا میں تو دن رات کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہماری قسمت میں ہے وہی ملے گا، لیکن کوشش دن رات ہوتی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو لکھا ہے تقدیر میں ہوگا تو وہی، لیکن میں نے اخروی نجات کے لیے دن رات ایک کر کے کوشش کرنی۔ ایک اور بات کہ تقدیر کے متعلق بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں زیادہ کھود کرید نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں سے منع کیا گیا، کیونکہ اس موضوع کی جو اکثر باتیں ہوتی ہیں وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، انسانی عقل سے وہ بالاتر ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو فغضب حتی احمر وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ غصے میں ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی آپ کے رخسار یوں ایسے سرخ ہو گئے جیسے انار۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس لیے بھیجے گئے ہو، دنیا کے اندر تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم تقدیر کے اندر بحث مباحثہ کرو؟ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر بے جا بحث مباحثہ اور گفتگو کیا کرتے تھے۔